السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفیل درست کریں گے، بالکل تجوید کے ساتھ آسان طریقے سے ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ لوگ بھی قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ سورہ فیل بہت سارے بھائی بہنوں کو یاد ہے، لیکن کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے درست کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ، یہاں پر دیکھیں گے میم پر جزم ہے، یعنی میم ساکن۔ میم ساکن میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی میم ساکن ہو تو فوراً اس کے بعد والا حرف ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد والا حرف با یا میم آئے گا تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے میم ساکن تو ہے، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، یہاں پر میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ علم، تا زبر تا، رو زبر رو، رو پر زبر ہے، رو پر پڑھی جائے گی۔ علم تر کیف فعل، کیف۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ کیف کی جگہ کیف پڑھتے ہیں، کے نہیں پڑھنا ہے، معروف آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے کیسے، کاف یا زبر کئی، فا زبر ف، کیف، فعل، سب پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے۔ آپ پھر سے پڑھیں، علم تر کیف فعل ربک، رو پر زبر ہے اس لیے یہ رو پر پڑھی جائے گی، یعنی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ر نہیں پڑھیں گے بلکہ ربک بأصحاب الفیل، بأصحاب الفیل، بازر بھی حمزہ صاد زبر اص، بأص، ہا کھڑا زبر ہا، بأصحا، ہا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با کو یہ لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، با لام زیر بل، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے، لام کے نیچے زیر ہے، فیلی، ٹھیک ہے۔ آگے آیت ہے، زبر زیر پیش پر جب بھی ہم آیت کریں گے تو آخری حرف پر ہم جزم لگائیں گے، تو یہاں پر ہم مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر سانس توڑیں گے، بأصحاب الفیل۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم یجعل، یہاں پر بھی دیکھیں گے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد والا لیٹر نہ با ہے نہ میم ہے، با یا میم آتا ہمیں غنہ اور اخفا کرنا ہوتا، یہاں پر با اور میم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ علم یجعل، جیم پر جزم ہے اس لیے ہم قلقلہ کریں گے، ہے نا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں بتائیں، کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ حروف قلقلہ ہے 5، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب بھی ان 5 حروفوں میں سے کسی حرف پر جزم آتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت جو ہے اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر دیکھیں گے جیم ہے، جیم پر کیا ہے، جزم ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے اس کو پڑھتے وقت جو ہے اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ علم یجعل، یجعل، لام پر جزم ہے، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، صرف قاف، طا، با، جیم اور دال پر اگر جزم آئے گا تبھی اس میں ہم کو قلقلہ، یعنی جو اس کے حروف ہے ٹکرا کر الگ ہونا چاہیے۔ علم یجعل کیدہم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، یہاں پر بھی ہم نے میم کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچنا ہے، ہم فی تضلیل، تضلیل، ضاد کا مخرج اچھے سے ادا کریں گے۔ ضاد کا جو مخرج ہے زبان کی جو ہماری کروٹ ہے، یعنی اگر ہماری زبان کی جو سائڈ سے
اس کو ہم نے اوپر کے داڑوں کی طرف لگانا ہے، یا تو دائیں جانب کی داڑوں کی طرف لگائے یا بائیں جانب کی داڑوں کی طرف لگانا ہے، وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے، اور غاد کی آواز ضو کی طرح ہوتی ہے نہ کہ د کی طرح۔ بہت سارے بھائی بہن یہ غلطی کرتے ہیں کہ غاد کی جگہ دال کی آواز نکالتے ہیں، جیسے تغلیل ہے تو تدلیل پڑھتے ہیں، تو د نہیں پڑھنا ہے، غاد اچھے سے ادا کریں گے، تغلیل۔ لام کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے نا، تو یہاں پر آیت ہے، وقف کی صورت میں ہم جزم لگا کر سانس توڑیں گے، تغلیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ، رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جزم والی را ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں کیا ہے؟ پر پڑھی جائے گی، جیسے وَأَرْسَلَ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ۔ سین کی آواز سیٹی کی طرح پتلی ہونی چاہیے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگا، ہے نا، علیہم نہیں پڑھیں گے، علیہ پڑھتے بہت سارے لوگ، تو علیہ نہیں پڑھیں گے، علیہم، علیہم۔ اس میم کو بھی ظاہر کرنا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو ہم کو میم کو ظاہر کرنا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ آگے دیکھیں گے یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے، بالکل بھی کھچنا نہیں ہے، طویرن، طوی نہیں پڑھیں گے، طوی، طویرن، را پر دو زبر کی تنوین ہے نا، تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ حروف حلقی کے 6 حروف کون سے ہیں دیکھیں گے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی کے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ہو تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ ابھی جیسے یہاں پر دیکھیں گے را پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد والا حرف حمزہ ہے نا، تو یہ حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کی آواز کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے ابابیل، الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر سانس توڑیں گے، طیرن ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم، را ساکنہ ہے، اس سے پہلے زبر، یہ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ترمیہم۔ ابھی دیکھیں گے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد آ گیا ہے با، تو یہاں پر غننے کے ساتھ اخفا ہوگا، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، ترمیہم بحجارۃ، الف مدہ ہے، کھینچیں گے، را پر زبر ہے، را پر پڑھی جائے گی، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام یمین میں سے دوسرے کلمے میں، تو غننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہاں پر دیکھیں گے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے نا، حروف اخفا میں سے سین ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے اردو میں ہم پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اخفا کے نون کو بھی پڑھا جائے گا، یعنی من نہیں پڑھیں گے بلکہ من سجیل۔ اکثر جو بگنرز ہوتے ہیں یا پہلے بھائی بہن کچھ ہے جو اس طرح پڑھتے ہیں، من سجیل پڑھتے ہیں، من سجیل پڑھتے ہیں، من یعنی نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، تو جو اخفا کا رول ہے جب بھی 15 حرفوں میں سے کوئی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپانا ہے، یعنی میاں پڑھا جائے گا، جیسے ہم اردو میں پنکھا پڑھتے ہیں نا، پنکھا بول کر دیکھیں ایک بار، پنکھا، اسی طرح اخفا کے نون کو پڑھا جائے گا، من سجیل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم،
فجعلهم، یہاں پر حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. میم کو بھی ظاہر کرنا ہے کیونکہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. فجعلهم كعصف، تنوین کے بعد میم ہے، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. یہ دیکھیں گے حمزہ ہے، حمزہ پر جزم ہے نا. جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے گا تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہم کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. جیسے دیکھیں کسی کو ہچکی آتی ہے تو ہچکی آتے وقت جو آواز نکلتی ہے منہ سے، اسی طرح سے بہت سارے بھائی بہن اس طرح غلطی کرتے ہیں کہ کعصف معقول پڑھتے ہیں. معقول نہیں پڑھنا ہے، معقول، کعصف معقول. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو الحمدللہ ہمارا سورہ فیل پورا مکمل ہو چکا ہے. میں نے بالکل تجوید اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہوں. پھر بھی اگر اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی پڑھنے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ایک مرتبہ ہم روانگی سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو الحمدللہ پورا سورہ ہمارا تجوید کے ساتھ آسان طریقے سے مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری پڑھانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے ان بھائی بہنوں تک ضرور شیئر کریں جو لوگ قرآن شریف پڑھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں یا درست کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.